الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم، سورہ فجر کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف یوں لوٹ جا کہ رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے رب سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا کہ اے اطمینان والی جان، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور فرمایا کہ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورہ فجر کی آیات کریمہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلاوت کی گئی تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت سعید بن جبیر جو عظیم تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیات تلاوت کی گئیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہی اچھی آیات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو ضرور تمہاری موت کے وقت فرشتہ اسی طرح کہے گا کہ آپ کی جان کو یہی کہے گا کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو جا۔ تو محترم، یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کر یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اے ابو بکر، تیری موت کا وقت جب آئے گا تو اس وقت تیری جان سے بھی یہی کہا جائے گا، فرشتہ یہی کہے گا کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس طرح لوٹ جا کہ تو رب سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ تو محترم، یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا کہ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت عطا فرما دی کہ اے ابو بکر، آپ کی جان وہ جان ہوگی کہ جس سے رب بھی راضی ہوگا اور آپ اپنے رب سے راضی ہوں گے، اور ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی دے دی کہ کہا کہ تیری موت کے وقت فرشتہ یوں ہی کہے گا کہ اے جان، جنت میں داخل ہو جا۔ تو محترم، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے،
22 जमादी उस्सानी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की तारीख़ है। ये वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिनके बारे में रब कायनात ने बहुत सारी आयात को नादिल फरमाया, बहुत सारी आयात को। एक मकाम पर रब कायनात फरमाता है वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, फरमाया कि अन करीब हम उस शख्स को जहन्नम से दूर कर देंगे, आग से दूर कर देंगे कि जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार होगा। वो करता क्या होगा? पर मैं अपना माल अल्लाह की राह में देता होगा ताकि उसका माल साफ़ और सुथरा हो जाए। उलमाए कराम ने लिखा कि यहाँ पर जो अत्क़ा का लफ्ज़ फरमाया, सबसे ज़्यादा मुत्तकी, उससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस है। यानी ये वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं जो इस उम्मत में सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हैं। ये वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं और ये वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिनके बारे में रब फरमा रहा है कि हमने इनको आग से दूर कर दिया है, आग से दूर कर दिया है। अहादीस मुबारका में जब हम आते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मौजूद हैं। एक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि जहन्नम से आज़ाद किए हुए शख्स को देख लूँ, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर को देख लो। ये वो हैं कि जिनको रब ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। एक हदीस पाक में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर से मोहब्बत करना और इनका शुक्र अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। अबू बकर से मोहब्बत करना, उनका शुक्र अदा करना, फरमाइए ये मेरी उम्मत पर वाजिब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला के आलिम हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ जन्नती हूरें फूलों से पैदा की हैं, उन्हें गुलाबी हूरें कहा जाता है, और फरमाया कि उनसे निकाह या तो नबी करेगा या सिद्दीक करेगा या शहीद करेगा, लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये हूरें 400 अता की जाएंगी। 400 हूरें जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता की जाएंगी। ये मकाम है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और ये वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मेराज की रात आसमानों से जब होता हुआ गया, हर आसमान पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ देखा और अपने नाम के बाद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी नाम लिखा हुआ देखा है। ये शान है अल्लाह वालों की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं कि मैंने सब के एहसानात का बदला चुका दिया है, दे दिया है, लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के एहसानात का बदला बरोज़ क़यामत रब कायनात इनको अता फरमाएगा। इतने इनके एहसानात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हैं। क्या फरमाया कि इनके एहसानात का बदला रब क़यामत के दिन इनको अता करेगा। और ये वही जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर आम तजल्ली फरमाएगा, लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात वो ज़ात है, फरमाया कि इन पर रब अपनी ख़ास तजल्ली फरमाएगा। और ये वही जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला की ज़ात गरामी है कि रब कायनात ने इनको ये मकाम अता फरमाया
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم ابو بکر صدیق پر کسی کو فضیلت نہ دو، کیونکہ اے میرے صحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر تم صحابہ میں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، اس لیے کسی کو بھی جناب سیدنا صدیق اکبر پر فضیلت نہ دو۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء و مرسلین کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر فاروق بعد میں ہیں، حضرت عثمان بعد میں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہماری عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یوں نعرے لگائے جاتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ یاد رکھیے علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ پہلا نمبر جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر آپ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، یعنی حضور حیات تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو آگے کیا اور آپ نے 17 نمازیں آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر پڑھائی ہیں۔ اور یہ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ رب کائنات نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ 47 سال تک آپ اس طرح رہے کہ آپ سے کبھی جدا نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے مزار کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام سے جدا نہیں ہوئے۔ ایسے ساتھ جڑے، ایسا تعلق جڑا آقا کریم علیہ السلام سے۔ اور ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بائیں کے اندر جناب عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، اے عمر، قیامت والے دن ہم یوں ہی دونوں جو ہے تینوں اسی طرح جو اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ مقام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا یوں ہی ہم قیامت والے دن جو اٹھائے جائیں گے۔ اور یہی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے صحابہ ابو بکر کی مثال ایسی ہے، ان کا مقام لوگوں میں سے ایسا ہے جیسے میرا مقام اللہ کے ہاں ہے۔ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کو اور بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر سب سے پہلے جو نماز پڑھنے والے ہیں، مسجد حرام کے اندر سب سے پہلے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو سب سے پہلے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوئی وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کس فضیلت کو شمار کیا جائے، اللہ کریم نے آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اگر آپ کے ایمان کی بات کرتے ہیں تو رب کائنات نے آپ کو کیسا مضبوط ایمان عطا فرمایا تھا کہ صرف 4 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر ہے، اور ان کے والد آپ کو بت خانے میں لے جاتے ہیں جہاں مورتیاں پڑی ہوئی ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ہمارے بلند و بالا خدا ہیں، تم ان کی عبادت کرو۔ یہ کہہ کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہیں پر چھوڑا، آپ آگے چل پڑے، کیونکہ اب آپ کے والد ابھی تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ یہ بھی آپ کو فضیلت حاصل ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی صحابیات ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہیں۔ یعنی یہ فضیلت حاصل ہے آپ کو کہ ہر اعتبار سے سب صحابی ہیں،
تو ابھی تک آپ کے والد اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے یہ کہا اور آپ کو وہاں بت خانے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ مورتیاں کتنی ساری پڑی ہوئی ہیں، 4 سال کی عمر ہے، آپ ایک مورتی کے سامنے چلے گئے اور جا کر کہنے لگے اے مورتی انی جائع فاطعمنی، کہا اے مورتی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا تو کھلا دو۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، جواب آتا بھی کیوں، پتھر سے کیا جواب آنا ہے۔ پھر آپ نے کہا انی عارٍ فاکسنی، کہا میں بغیر لباس والا ہوں، مجھے لباس ہی پہنا دو۔ آگے سے کوئی آواز نہیں آئی، آتی بھی کیوں، پتھر سے کیا آواز آنی تھی۔ آپ جلال میں آ گئے، 4 سال کی عمر ہے ابھی، آپ نے ایک پتھر اٹھایا۔ آپ غور تو فرمائیں 4 سال کے بچوں کے بازوؤں میں کیا طاقت ہوگی، لیکن آپ نے وہ پتھر اٹھایا اور مورتی کو مارا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ مورتی اس زور سے زمین پر گری کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر نیست و نابود ہو گئی۔ باپ نے جب آواز سنی دوڑتا ہوا آیا کہ یہ کیا کیا، زوردار تھپڑ مار دیا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور گھر لے گئے، اور جا کر آپ کی والدہ سے کہنے لگے یہ دیکھو اپنے لال کا کرتوت دیکھو، آج اس نے یوں کیا ہے۔ ماں نے جب سنا تو کہنے لگی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے یہ ندا سنی تھی کہ یہ وہ ہے کہ جس کا نام صدیق ہے، اور فرمایا کہ یہ محمد نام کے شخص کا دوست اور رفیق ہوگا، کہا اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ بات ہوئی، وقت گزر گیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ خود حضور کو سنایا کہ یوں واقعہ ہوا، اور آپ فرماتے جب میں نے واقعہ سنایا جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں 3 بار یہ عرض کیا صدق ابو بکرین، صدق ابو بکرین، صدق ابو بکرین، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ تو محترم سامعین کرام، غور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو کیسی فضیلت عطا فرمائی، کیسا مقام عطا فرمایا، کیسے ان کے عظیم درجات ان کو عطا فرمائے۔ ایسے نہیں وہ امیر المومنین، ایسے نہیں وہ سب سے پہلے خلیفہ، ایسے نہیں، ساری امت میں سب سے افضل وہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں کہ جس کی بنا پر آپ امت میں سب سے افضل ہیں انبیاء اور مرسلین کے بعد، لیکن آپ کی افضلیت کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ کہ آپ کا ایمان امت کے سارے افراد میں سب سے افضل ہے، یعنی آپ کا ایمان اتنا قوی تھا، اندھیریاں چلی، بہت کچھ ہوا، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان آن بان شان کے ساتھ یوں ہی چمکتا رہا۔ اور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ 2 صحابہ ایسے ہیں جو اول سے لے کر آخر تک ایمان والے تھے اور رہیں گے، انہیں کبھی بھی کفر کی ناپاکی نے چھوا ہی نہیں ہے، کبھی انہیں شرک کی گندگی نے نہیں چھوا۔ اور وہ 2 ہستیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں اور دوسرے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ فرمایا یہ 2 وہ صحابہ ہیں کہ جو مسلمان تھے، رہیں گے، اور کبھی بھی انہیں کفر کی ناپاکی نے نہیں چھوا۔ یعنی یہ بھی ایک فضیلت کا پہلو ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کا کہ آپ نے کبھی بھی کفر و شرک کو اختیار نہیں کیا، اور یہ وہی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ
علم و عمل کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، اور اس کو روایت کرنے والے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ بتاؤ آج کس نے روزے کی حالت میں کی ہے؟ آج روزے کی حالت میں کس نے کی ہے؟ قال ابو بکر انا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور میں نے آج روزے کی حالت میں دن کا آغاز کیا ہے، میرا روزہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من تبع منکم اليوم جنازۃ، فرمایا میرے صحابہ آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ قال ابو بکر انا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج جنازے میں شرکت کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، فرمایا اے میرے صحابہ کے گروہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں سوال کر رہے تھے، سوال کرتے کرتے جب یہ سارے سوال ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ قال ابو بکر انا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، فرمایا جس میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محترم غور تو فرمائے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جس عمل کے بارے میں بھی پوچھا، حضرت ابو بکر آگے تھے، حضور روزہ بھی میں نے رکھا ہے، مریض کی عیادت بھی آج میں نے کی ہے، جنازے میں شرکت بھی میں نے آج کی ہے، مسکین کو کھانا بھی میں نے آج کھلایا ہے۔ ارے جو ایک دن میں اتنے عمل کرے تو وہ عمل اس کی افضلیت کی دلیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ صحابہ موجود تھے لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام جو کچھ بھی پوچھ رہے تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھ رہے تھے، عرض کر رہے تھے حضور یہ عمل میں نے کیا ہے۔